مولانا على آله وعلى وأصحابه وبعد سلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا فتاح يا عليم اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا في البداية بالهداية وأنقذنا من الضلالة بمحض الفيض والعناية والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو الوقاية من الغوايا وعلى آله وأصحابه ذوي الرواية والتراية صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد على آله وأصحابه وأصحابه بارك ابھی آپ حضرات نے یہ شرح قدرت رسم المفتی، یہ مشہور و معروف کتاب جو رسم مفتی میں ہے، افتاء کے قواعد اور اصول حضرت امام محمد ابن امین ابن عمر عابدین ماتوریدی حنفی نے پہلے منظوم یہ رسم المفتی تحریر فرمایا اپنی کتاب رد المختار میں، اور پھر انہیں اشعار کی آپ نے شرح فرمائی ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے شرح عقود رسم المفتی کے نام سے۔ فقیر نے ابھی اسی کا خطبہ جو ہے آپ حضرات کو پڑھایا۔ ایک مفتی کے لیے رسم مفتی کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ رسوم سے واقف نہیں ہوتے، افتاء کے قواعد اور اصول سے آگاہ نہیں ہوتے، جو بہت سے غلطیوں اور طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس سلسلے میں وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، کیونکہ کتابوں میں جو اقوال ذکر ہیں فقہائے کرام کے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان تمام اقوال پہ فتویٰ دیا جائے۔ اب یہ کہ کس طرح کے اقوال پہ فتویٰ دیا جائے اور کن لوگوں نے ان اقوال میں سے کس کو ترجیح دی ہے، اس کی تلاش، اس کا تتبع، یہ ایک مفتی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ ہمارے بزرگوں نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ مسائل بیان کرنے میں بہار شریعت، جسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کے حکم پر ان کے خلفاء میں سے سب سے ارشد خلیفہ حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان نے تصنیف فرمایا، تو اعلیٰ حضرت کی تاکید تھی کہ اختلاف کی مسائل ذکر نہیں کیے جائیں، دلائل سے قطع نظر جو راجح اور مصحح مسائل ہیں وہ بہار شریعت میں ذکر کیے جائیں۔ حضور صدر الشریعہ علی رحمت و رضوان نے اسی پہ عمل کیا اور بہت سارے اقوال میں سے آپ نے اسی قول کو اخذ فرمایا جن پر کہ اہل فتاوی نے فتویٰ دیا، اہل ترجیح نے جسے ترجیح دیے، اور یوں ہی ہمارے بزرگوں کی یہ بھی تاکید رہی کہ بہار شریعت اور فتاوی رضویہ کسی بھی مسئلے کو بیان کرنے یا لکھنے سے پہلے ان دونوں کتابوں میں اس کا جواب تلاش کریں، کہ اس سے آسانی یہ ہوگی کہ فتاوی بہار شریعت میں تو وہ عموماً وہی مسائل ہیں جن پر فتویٰ ہے، اور فتاوی رضویہ میں کہیں اگر بحث ہے تو ان بحثوں کے بعد اعلیٰ حضرت نے جو نتیجہ اخذ فرمایا ہے وہ وہی ہے جو مسائل راجح ہیں اور فقہائے کرام کے نزدیک زیادہ صحیح ہیں، انہی اقوال پر آپ نے آخر میں فتویٰ صادر فرمایا۔ فتاوی رضویہ کے مطالعے کے بعد یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اختلافات اقوال میں ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض فقہا نے کسی ایک قول کو ترجیح دی اور بعض فقہا نے اس کے مقابلے میں دوسرے قول کو ترجیح دی۔ اس طرح کے فتاوی آپ کو فتاوی رضویہ میں کافی مل جائیں گے، کہ مثلا جیسے اگر کوئی سنت قبلیہ شروع کر چکا ہے اور جماعت قائم ہوئی تو وہ 2 رکعت پر سلام پھیر کر جماعت میں شریک ہو جائے یا 4 رکعت پوری کرے۔ تو اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت نے جتنے اقوال نقل فرمائے، اور چونکہ دونوں طرح کے اقوال ہیں، 2 رکعت پہ سلام پھیر کر کے جماعت میں شریک ہو جائے، اور یہ بھی ہے کہ 4 رکعت پوری کرے اس کے بعد جماعت میں شریک ہو، اور دونوں کو آپ نے مدلل بھی فرمایا۔ پھر اخیر میں آپ نے جو نتیجہ خیز بات فرمائی وہ یہی کہ 4 رکعت پوری کرے، کیونکہ اب 2 رکعت پوری کرنے تو 4 رکعت کی جو سنت قبلیہ ہے وہ نہیں مانی جائے گی، 4 ہی رکعت پڑھنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 رکعت پہلے پڑھ لیا 2 رکعت بعد میں پڑھا، جب 4 رکعت پوری ہے تو 4 رکعت پوری کر لے تاکہ وہ سنت قبلیہ ہو جائے، تو شروع کر دیا ہے تو، اور اسی کو آپ نے زیادہ مناسب فرمایا، لیکن یکلخ جو ہے پہلے قول کا انکار بھی نہیں کیا۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ فتوے سے متعلق ان دونوں کتابوں کا ضرور مطالعہ کریں۔ جب بھی کوئی مسئلہ آئے تو یہ ضروری نہیں کہ آپ نے عالمگیری کھولی اور ایک عبارت نقل کر دی۔ عالمگیری میں کہیں کہیں جو ہے وہ مختلف اقوال ہیں، اب ان میں سے کس پر فتویٰ دیا جائے، یہاں ایک مفتی کے لیے دشواری پیش آتی ہے، تو اب اسے رسم مفتی کا سہارا لینا ہوگا کہ 2 قول میں سے کن کو ترجیح دی جائے۔
اس کو رسم مفتی میں خوب اچھی طرح سے بیان کیا ہے۔ تو اس کتاب کو آپ خوب توجہ سے پڑھیں اور اس کے جو خاص پوائنٹ ہیں، خاص جو اصول بیان کیے ہیں، انہیں آپ نوٹ کریں، کیونکہ کتاب پڑھتے وقت تو ذہن اس کو قبول کر لیتا ہے، ذہن میں وہ حاضر، لیکن بعد میں سوچتے رہو تو یاد نہیں آتا، اور تلاش کرو تو جلدی اس طرح کی باتیں ملتی نہیں ہیں کہ پڑھا ہے لیکن کہاں پڑھا ہے، کس باب میں پڑھا ہے۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ درس کے دوران جو باتیں اہم معلوم ہوں ان کو کہیں نوٹ کر لیا جائے، تو بعد میں آسانی ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں کیا فرمایا، کس نے ترجیح دی اور کہاں پہ ہے، یہ آپ کے پاس محفوظ رہے گا تو آئندہ دقتوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تو بہرحال یہ کتاب بڑی اہم ہے، بہت ہی زیادہ توجہ کے ساتھ اسے پڑھیے، اور جو بات سمجھ میں نہ آئے تو اسے استاد سے دوران درس آپ پورے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ یوں ہی جی ہاں اور سمجھ لیا، فہم تو کہہ دینا، یہ خیانت ہے۔ اگر نہیں سمجھا ہے تو اس کو استاد سے درخواست کریں کہ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی، یا اس میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہر درس میں ہونا چاہیے، کیونکہ استاد پڑھاتا اسی لیے ہے کہ آپ کو کتاب کا صحیح مفہوم آشکارا کرے اور صحیح اس کے جو کتاب کے معافی ضمیر اور اس کا جو مقصد ہے وہ اسی وقت حل ہوگا جبکہ آپ اس کی عبارت اور اس کا مضمون اور اس کا جو معانی اور مطالب ہیں انہیں خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اور ایسا سمجھیں کہ آپ دوسروں کو سمجھا سکیں۔ اس طرح سمجھنا چاہیے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ پڑھ لیا، اب جب پڑھانے کی باری آئی تو اب محنت کرنا شروع کیا، اور اس میں کبھی کبھی کامیابی ہوتی ہے اور کبھی ناکامی ہوتی ہے تو رسوائی ہوتی ہے۔ تو پڑھائی کے دوران ہی، کیونکہ جب آدمی طالب علم ہے، استاد سے پڑھ رہا ہے، تو ہر طرح کے سوالات کر سکتا ہے، اور جب فارغ ہو جائے گا کسی کتاب کو پڑھ کر کے، ہم نے یہ پڑھ لیا ہے اب پڑھانا ہے ہمیں، تو اب اس وقت آپ سوال کریں گے تو لوگ ہنسیں گے کہ پڑھا کیا ہے جبکہ یہ الٹا سیدھا سوال کر رہا ہے۔ درس میں یہ ذمہ داری ہے، ہمارے اساتذہ اس لیے کہتے تھے کہ اگر سمجھا نہیں ہے تو یہ کہہ دینا کہ ہاں سمجھ گیا، یہ خیانت ہے، بلکہ سمجھنے کی کوشش کرے، جب سمجھ لے تو آگے بڑھے، تو انشاءاللہ العزیز وہ درس بہت مفید ہوگا۔ میری دعا ہے آپ سبھی حضرات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کو فقہ میں مکمل دسترس عطا فرمائے، اور فتویٰ لکھنے میں اللہ تعالیٰ آپ کو مہارت عطا فرمائے، اور صحیح آمین مذہب ثم آمین۔ پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو صلاحیت فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ علیہ الصلوۃ صلی اللہ علیہ وسلم۔